السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 14 اور پارہ 5 کے رکوع نمبر 11 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں پارہ وائز اور سورت وائز مکمل 4 پارے موجود ہیں، الف لام میم سے لے کر لن تنالوا تک۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو پارہ وائز بھی اور سورت وائز بھی دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس آیت کے مختصر قواعد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نون مشدد، اس میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور اس غنہ کو غنہ آنی کہتے ہیں۔ جو غنہ ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو وہ غنہ آنی ہوتا ہے، تو نون مشدد میں غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ فا مشدد بھی ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو اس کو ایک الف اینڈ 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور تشدید کو بھی ظاہر کریں گے۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر ہوگی مد متصل، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کو بڑی مد بھی کہتے ہیں، تو اس کو 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، 1 الف اینڈ 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے، یعنی کہ الف جو پہلے جو حرف ہوگا وہ اس کے مطابق الف پڑھا جائے گا۔ تو الف سے پہلے جو حرف ہے وہ ہے قاف اور وہ ہے حروف مستعلیہ میں سے، تو اس کو ہم پر پڑھتے ہیں، تو اس الف کو بھی یہاں پر پر یعنی موٹا ہی پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف تا ہے، جہاں کہ با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے، تو یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کو وقف میں تبدیل نہیں کریں گے، بلکہ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا۔ نون کو را کے ساتھ ملائیں گے۔ الف اور لام یہ رسم الخط کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں، ہم ان کو نہیں پڑھیں گے۔ را مشدد کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے۔ الف کو بھی باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے ما قبل حرف بھی باریک ہی پڑھا جائے گا، تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حیلتاؤں دو زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر
ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ بھی کریں گے اور ادغام بھی کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کے تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم۔ کھڑے زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حرف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ کو مشدد حرف کے ساتھ یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کو یا مشدد میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ دو زبر کی تنوین کے بعد غین حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، نہیں غنہ نہیں کریں گے بلکہ تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً۔ دو زبر کی تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کریں گے۔ میم متحرک کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کو یا مشدد میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ جیم حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کرنا ہوتا ہے تو ہم اس میں کلکلہ کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ دال حروف کلکلہ میں سے ہے، یہاں پر بھی دال حروف کلکلہ میں سے ہے اور یہاں پر جیم حروف کلکلہ میں سے ہے تو ان سب میں ہم کلکلہ کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، کیونکہ جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، کھڑی زبر کے بعد ہا کی زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کرنا ہے اور جب کھڑی زبر کے بعد ہا پر سکون عارضی لگ جائے گی تو یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ دو زبر کی تنوین کے بعد را حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے اور را پر 2 زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، را مشدد پر زبر ہے تو اس لیے بھی را کو پر پڑھیں گے۔ ان دونوں را کو
پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم۔